السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آزادی کا ایک مغربی تصور ہے اور ایک اسلامی تصور ہے۔ مغربی تصور وہ یہ ہے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی حدود و قیود سے آزاد ہو جائے اور جو اس کا جی چاہے وہ کرے، جو اس کا من چاہے، جو من میں آئے وہی کرتا پھرے۔ مغرب کے ہاں آزادی کا تصور یہ دیا جاتا ہے، لیکن ایسی آزادی کہیں دنیا میں موجود نہیں ہے، نہ کسی ملک میں موجود ہے، نہ کسی ادارے میں موجود ہے۔ ایسی آزادی کا کہیں وجود نہیں پایا جاتا، لیکن دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ انسان آزاد ہے اور کسی قسم کی پابندی کا وہ حقدار نہیں ہے، اور اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اور دوسرا تصور اسلامی تصور ہے۔ اسلام میں آزادی کا تصور یہ ہے کہ انسانوں کی بندگی، مخلوق کی بندگی اور مخلوق کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ رب العالمین کی غلامی میں شامل ہو جائے، صرف اللہ کا غلام بن جائے اور مخلوق کی غلامی سے نکل جائے۔ اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل بھی بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے ہیں، نبی اور پیغمبر آئے ہیں تاکہ تم اللہ کی بندگی کرنے لگ جاؤ اور طاغوت کی اور غیر اللہ کی بندگی سے بچ جاؤ۔ اور حاکم صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ اور اللہ کا حکم کیسا ہے؟ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ کا حکم وہ ہے جس میں کسی اور کی نکتہ چینی، حاشیہ نشینی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ انسان صرف اللہ کا غلام بن کر زندگی بسر کرے، کسی اور کی غلامی اس پہ مسلط۔ پاکستان سے نوازا ہے اور ہمیں ملک پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور ہم اس میں آزاد ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ کی غلامی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس آزادی کے کچھ عملی تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے یہ ملک ہمیں دیا ہے، یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ شکر جو ہے وہ انسان اپنے دل سے بھی ادا کرے، اپنی زبان سے بھی ادا کرے، اور اپنے عمل اور اپنے کردار سے بھی اس کا عملی نمونہ ہو۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ اسی طرح اس آزادی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس آزادی کو حاصل کرنے کے بعد، اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد، یہ نہیں ہے کہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے پھریں کہ یہ ہماری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری حیثیت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری کامیابی ہمارے اپنی محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ کامیابی اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے۔ یہ ملک، یہ نعمت ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے، لہٰذا ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اور اس کی نسبت ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، اللہ نے یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ ملک ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے تو اس ملک کے اندر ہم نے اقامت دین کا کام کرنا ہے، اس میں دین کو نافذ کرنا ہے، جس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ دو قومی نظریہ کا نعرہ لگا کر ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد ہے، اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ لیکن اگر اب ہم اس ملک میں جس کو دین کے نام پہ حاصل کیا گیا، دین کے اقامت کو بھول جائیں اور دین کا نام لینے کو بھول جائیں اور دینی احکامات کو نافذ کرنے اور ان کی تنفیذ کو بھول جائیں، تو ہم سے بڑا وعدہ خلاف بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو ہم نے زمین میں بادشاہت عطا کی ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس میں اقامت دین کا کام کریں، انفرادی اعتبار سے بھی اپنے وجود پر ہم دین کو قائم کریں، اور اجتماعی اعتبار سے بھی ہم اپنے معاشرے، اپنے قبیلے اور اپنے ملک اور جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو اقامت دین کے لیے ہمیں اہتمام کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس آزادی کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہم حاصل کیے گئے اس ملک کی حفاظت کا ہر وقت اہتمام کرتے رہیں اور اس کے لیے تیار رہیں، چاہے وہ
بیرونی سازشیں ہوں یا اندرونی سازشیں ہوں، کسی بھی قسم کی وہ ایکٹیویٹیز جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ان سے خود بھی ہمیں دور رہنا چاہیے اور ان کو روکنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں، تیار رہیں اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہیں۔ کسی بھی قسم کا وہ کام جو ہمارے ملک کو نقصان کا سبب بنتا ہو، اس کام سے ہمیں خود بھی دور رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح اس کے تقاضوں میں سے 5واں تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے، اور محبت یہ ایک فطری امر ہے کہ انسان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکل رہے ہیں، ایک مقدس شہر سے دوسرے مقدس شہر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ غمگین ہیں، اور مکہ سے کہتے ہیں مخاطب کر کے کہ مکہ، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتا یہاں سے۔ تو اپنے وطن سے محبت، اپنی مٹی سے محبت، اپنے ملک سے محبت، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی محبت میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہیں، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی چیز کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو بظاہر ہمیں لگتا ہو کہ نہیں اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا، لیکن وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام ہو، تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اس کام کو چھوڑا جائے، کیونکہ یہ محبت تبھی مفید ہے جب یہ اسلام کے تابع ہوگی اور شریعت کے تابع ہوگی۔ چھٹا تقاضا یہ ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر جب ہم اس کا اظہار کرنے لگتے ہیں اپنی آزادی کا، تو ایسے کاموں سے بچتے رہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی فضولیات 14 اگست کے موقع پہ کیا کچھ نہیں ہوتا اور کس طرح سے لوگوں کو تکلیف نہیں دی جاتی، حالانکہ ہم تو جانتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ہم آزادی کا اظہار کرنے لگتے ہیں اور دوسروں کو جگہ جگہ تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان، دو آوازیں ایسی ہیں جو ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، صوت مزمار عند نعمت، نعمت کے ملنے کے وقت موسیقی کی آواز، وصوت رنت عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت نوحہ و ویلا، چیخ و پکار کی آواز، یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ملک کی آزادی کے بعد اس آزادی کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر کرتے رہیں، عاجزی و انکساری سے کام لیں، اقامت دین کے لیے کوشش کریں، تحفظ کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اپنے ملک سے محبت کریں، اور ملک کی محبت میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اور جہالت کے کاموں سے بچتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور جو کوئی اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ناکام کرے۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔